ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج میں 36ویں کانوکیشن کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق اس تقریب میں 372 طلباء کو پوسٹ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 33 طلباء کو میڈل سے نوازا اور ان کی محنت اور عزم کو سراہا۔ خاص طور پر AI، ڈیٹا سائنسز اور کمپیوٹر سائنسز کے گریجویٹ کے فروغ کو قابل تحسین قرار دیا اور کہا کہ یہ شعبے پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ تقریب میں پاکستان نیوی کے اعلیٰ افسران کے علاوہ دوست ممالک کے سفارتی حکام اور سول اور ملٹری حکام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے خطاب میں طلباء کو ملک کی خدمت میں اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کی ترغیب دی اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، ٹانک میں کامیاب آپریشن کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں سمیت 7 خوارجوں کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ اطلاع پر کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کی مزید تفصیل رپورٹ میں دیکھیے۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع ٹانگ میں کامیاب آپریشن کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیت 7 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی شب سیکورٹی فورسز نے ضلع ٹانگ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ کامیاب آپریشن کے دوران انتہائی مطلوب خارجی سرغنہ علی رحمان عرف مولانا تاسواتی کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ کامیاب آپریشن کے درمیان 7 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خارجی علی رحمان عرف مولانا تاسواتی فتنہ الخوارج کے اہم سرغنہ مفتی فضل اللہ کا قریبی ساتھی تھا۔ اس دہشت گرد نے 2010 میں TTP میں شمولیت اختیار کی۔ یہ شورا کا اہم سرغنہ تھا اور سرغنہ قاری امجد عرف مفتی مزاحم کا قریبی ساتھی بھی تھا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران ایک خارجی نے گھر میں داخل ہو کر کمرے میں 2 بچوں کو یرغمال بنایا۔ دہشت گرد کے فرار ہونے کے لیے خاتون کا لباس پہن لیا۔ خارجی نے دونوں بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی مذموم کوشش کی، تاہم فورسز دونوں بچوں کی بحفاظت بازیاب کروایا اور خارجی کو بھی جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق اہل خانہ نے بچوں کی بحفاظت بازیابی پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا اور شاندار خراج تحسین بھی پیش کیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود سے بھری گاڑی بھی برآمد کی گئی۔ یہ بارودی مواد کسی بڑی دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ فتنہ الخوارج کے اہم سرغنہ کامیاب آپریشنز میں مارے جا چکے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آئے روز خارجیوں کی پاکستان کی سرزمین پر ہلاکت خوارج اور افغان طالبان کے مضبوط گٹھ جوڑ کو عیاں کرتی ہے۔ پاکستان نے اس حوالے سے کئی بار مستند شواہد افغان عبوری حکومت کے حوالے کیے، مگر اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ عالمی اور خطے کے امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ہمارا مطالبہ آئین و قانون کے مطابق تھا، اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہباز شریف نے آج بات چیت کے لیے دعوت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کا بل دونوں ایوانوں سے پاس ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اس بل کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، ہم نے اپنا موقف دہرایا ہے۔ بل پاس ہونے کے بعد اب ایکٹ بن چکا ہے۔ سربراہ JUI فے کا کہنا تھا کہ اگر صدر نے بل پر اعتراض کرنا تھا تو وہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اعتراض پر اسپیکر کا جواب آنے اور آئینی مدت گزرنے کے بعد اعتراض نہیں بنتا۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا موقف پر شاید جوائنٹ سیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مثبت جواب دیا ہے۔ ان سے درخواست کی کہ آئین و قانون کے مطابق فوری طور پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ امید ہے ہمارے مطالبے کے مطابق آئینی طور پر عملی اقدام کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی نے کرم میں قیام امن کے لیے تمام بنکرز ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پشاور میں مشترکہ طور پر خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری اور IG پختونخوا اختر حیات گنڈاپور نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ کرم میں بنکرز اور اسلحے کے خاتمے کے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ کرم میں ادویات اور دیگر اشیاء بروقت فراہم کی جائیں۔ اجلاس میں امن و امان کے لیے قائم کردہ گرینڈ جرگے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ نگراں کمیٹی کو صلح کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے گرینڈ جرگے سے ملاقاتیں جاری رہیں گی۔
हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई, जिसमें सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई, जिसमें सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KP को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने कहा कि KP में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन का क़याम के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं, लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं, मिलकर दहशतगर्दी के आफियत का मुकाबला करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने FC पख्तूनख्वा के हेड क्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने FC के जवानों के हौसले की तारीफ की और शोहदाए वतन को खिराज अक़ीदत पेश किया। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने FC के हेड क्वार्टर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, FC के बहादुर जवानों पर हमें फ़ख्र है जो पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने FC के जवानों की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा, फ्रंटियर कांस्टेबलरी पख्तूनख्वा में अमन अमान कायम रखने में निहायत अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने FC के शोहदा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया, जिसका मकसद उनके ख़ानदानों की मदद और फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम ईसाक की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है और रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम इसाक की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के केसेस का क्या बना। बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। असल बात कुछ करने की ख्वाहिश ना होना है। दीगर 2 सूबों के निस्बत सिंध और पंजाब में पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, ये इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ किया गया। वजीर आजम के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस मलिक शहजाद का कहना था कि जिस मुल्क में वजीर आजम का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसको कितने दिन वजीर आजम रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को मुल्जिम इसाक को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम इसाक इससे पहले जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहते हैं PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमें मुज़ाकरात के लिए जिसकी मिन्नत करनी पड़ी हम करने को तैयार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमें मुज़ाकरात के लिए जिसकी मिन्नत करनी पड़ी हम मिन्नत करने को तैयार हैं। 18वीं सुप्रीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर शुरा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अयाज सादिक ने कहा कि हमारे चैम्बर और घर सबके लिए खुले हैं। अगर उनकी मर्जी होगी तो हम मना नहीं करेंगे।
कमेटी बनेगी तो रास्ते खुद निकलते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से लेना तहरीरी नहीं, हुकूमत और अपोजिशन को कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर फैसला करें। अय्याज सादिक ने मजीद कहा कि चेयरमैन PAC पर इत्तेफाक ना हुआ तो इजलास तलब कर लूंगा। कमेटी जिसे चाहे चेयरमैन बना ले, इतनी अहम कमेटी को मजीद इल्तवा में नहीं डाल सकते। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में हम सब की सोच एक ही थी। कॉन्फ्रेंस की मुतफ़िक़ा राय है कि एक मुज़ाकरात हों, पार्लियामेंट की सुपरमेसी इंसानी हुकूक और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती अव्वलीन तरजीह रही है। यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंतजामी उमूर पर खत लिख दिया गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को शरीयत अपीलेट बेंच के जज किबला अयाज ने खत लिखा, जिसमें कायम मकाम रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंडक्ट और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया गया। खत में कहा गया कि डॉक्टर मुख्तियार अहमद को यूनिवर्सिटी मामलात में बेहतरी के लिए कायम मकाम रेक्टर बनाया गया। उनका बोर्ड ऑफ गवर्निंग इजलास में रवैया काबिल अफसोस है। खत में कहा गया कि कायम मकाम रेक्टर डॉक्टर मुख्तियार अहमद ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामले को मजीद ख़राब कर दिया है। बोर्ड ऑफ गवर्निंग इजलास की मीटिंग तैयार नहीं हुई है और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का आइंदा इजलास जद्दा में रखा गया है। खत में कहा गया कि जद्दा इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बरक्स यूनिवर्सिटी के नए सदर के इंतखाबात का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यूनिवर्सिटी के मामलात की रिपोर्ट मंगवाएं। सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रियों में सियासी मुदाखलत रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने बेंच के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा, यह दरख्वास्त हमारे पास क्यों आई है, आईनी बेंच में जानी चाहिए। दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, जुडिशल कमीशन का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। अदालत का कहना था कि दरख्वास्त गुजारों के दो अलग वकील क्यों हैं? हम एक दरख्वास्त में एक ही वकील को सुनेंगे। पहले अदालत को मुतमईन करें, ये दरख्वास्त रेगुलर बेंच में क्यों है, आईनी बेंच में क्यों नहीं। बाद अज़ां अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक की जानिब से सूबों को की जाने वाली यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार किया। पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ राब्तों को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर अमल करने के अज़म का इजहार भी किया गया। इजलास में हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और मौजूदा मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त पर गौर किया गया। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालने का फैसला करना होगा। तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ को शामिल किया गया था। दीनी मदारिस में तालीमात के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जा रहा है। विफाकुल मदारिस ने हमसे रुजू किया था, मौलाना फजल रहमान के बयानिए पर इत्तेफाक कर लिया गया है। विफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि PTI के मुस्तकबिल खुद उनकी जमात ने तय करना है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए आबादी में इजाफा एक बड़ा चैलेंज है। आबादी में इजाफे से मुतालिक मीडिया लोगों में आगाही पैदा कर सकता है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि मीडिया की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया आज के दौर में किंग मेकर है। मीडिया जिसको अच्छा बना देगा वो अच्छा है, जिसको बुरा बना देगा वो बुरा है। मीडिया को लोगों को आगाही देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि मुल्क में सोशल इशूज़ को उजागर किया जाना चाहिए। सूबाई वजीर ने कहा कि देखना होगा कि क्या हम अपने वसाइल के मुताबिक लोगों को क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं या नहीं। कोई भी हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती, मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में रावलपिंडी, जेहलम, मरी और चकवाल के डिप्टी कमिश्नर ने KPIs के मुतालिक रिपोर्ट पेश की।
وزیر اعلیٰ نے چکوال کے ڈویژنل پبلک اسکول میں عمدہ لائبریریوں کے قیام کو سراہا اور چکوال میں جنگ عظیم اول کے تاریخی یادگار بنانے پر ضلع انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام بڑے شہروں میں انڈر پاسز کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹس بنانے کا حکم دیا، جبکہ لاہور اور پنڈی سمیت تمام شہروں میں اوور ہیڈ برج اور انڈر پاسز کی بیوٹیفیکیشن کی بھی ہدایت کی۔ مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا نے کہا ہے کہ ہم ووٹ الف کو دیتے ہیں اور حکومت میں بے آ جاتا ہے۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ اب یہ حکومت بنائی ہے جو چل ہی نہیں رہی بلکہ جھوٹ پر قائم ہے۔ پیر پگاڑا نے مزید کہا کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے اور میرے ووٹ سے نہ حکومت بنتی ہے اور نہ ہی ٹوٹتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عزت دار لوگ سیاست سے باہر ہو جائیں گے تو پھر ٹھیکیدار ملک چلائیں گے، ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہے، سیلاب ہو یا دیگر آفات، مدد کے لیے فوج ہی آتی ہے۔ مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ نے کہا کہ سب قانون کے مطابق چلیں گے تو بہتر ہوگا ورنہ پھر گاڑی اسی طرح چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ تھا کہ 70 سال سے الیکشن کیسے ہو رہے ہیں، اس بار عالمی سطح پہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے خلاف عدالت نے بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور وزیر اعلیٰ کے پی سمیت 13 رہنماؤں کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں نے درخواستیں دائر کیں، جس پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور درخواستیں مسترد کر دیں۔ کہا فرد جرم عائد ہونے کے بادی النظر میں شواہد موجود ہیں، جبکہ سانحہ 9 مئی کے 5 ملزمان میجر ستی، ایم این اے احمد چٹھا کی عمرے پر جانے کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ عدالت نے سانحہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس سماعت کی عدالتی کارروائی ریکارڈ کرنے اور اس کی فوٹیج فراہمی درخواست کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران امریکہ میں سزا معافی کی درخواست سے لے کر اب تک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دنیا بھر کے دوروں کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل مسٹر کلائف سمتھ کے ڈکلیریشن کی تعریف کی اور وزارت خارجہ کو معاملات کو سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت جاری کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ امریکہ خود مختار ملک ہے، وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا مسترد کر سکتا ہے، امریکہ وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے، مگر معاملات کو سفارتی سطح پر لے جانا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ جب ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو دوسرے ملک کے ایگزیکٹو کو خط لکھے تو جواب لازمی آتا ہے، جس پر نمائندہ وزارت خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کا امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ امریکہ میں پاکستانی مشن نے وفد کے ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے انتظامات مکمل کر لیے۔ عدالت نے امریکہ میں سزا معافی کی درخواست سے لے کر اب تک وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ کے دنیا بھر کے دوروں کی تفصیلات اور وزارت خارجہ سے عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل کے ڈکلیریشن پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کو ڈاکٹر عافیہ سے متعلق معاملات کو سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سندھ میں محروم ملازمین کی اولاد کے لیے کوٹا ختم کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سندھ کابینہ نے فوتگی کوٹا ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فوتگی کوٹا ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ میں فوتگی کوٹے کے تحت مزید بھرتیاں نہیں کی جائیں گی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما ڈاکٹر خالد محمود سومرو قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ سکھر کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج عبد الرحمان قاضی نے مختصر فیصلہ سنایا، جس میں تمام 6 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملزمان کو قتل اور دہشت گردی کے الزام میں عمر قید جبکہ اسلحے کے الزام میں 7 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 6 ملزمان کو 2 بار عمر قید اور 10 لاکھ روپے سے زائد جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ تمام ملزمان 2014 سے سینٹرل جیل میں ہیں۔ عدالتی فیصلے پر مولانا راشد محمود سومرو نے کہا کہ جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ہونی چاہیے تھی، جس کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور توانائی کی قیمتوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصل آباد، کراچی اور لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں صنعتی یونٹس بند ہو گئے ہیں۔
ملک میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی لانا ضروری ہے ورنہ ملک کی معیشت کی بہتری ممکن نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اس سے ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے۔ انہوں نے کہا عوام کو تیار کر رہے ہیں، جب تک بجلی اور گیس کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ امیر جماعت اسلامی نے ارب پتی افراد پر بھی تنقید کی اور کہا ارب پتی لوگ پہلے ہی بہت مال بنا چکے ہیں لیکن غریب عوام کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ مصر میں D8 سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیراعظم شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایران کے صدر مسعود پیزشکیان سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ وزیراعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے $5 بلین کے دو طرفہ تجارتی ہدف کے حصول کے لیے اقتصادی تعلقات کے مزید فروغ پر زور دیا۔ صدر اردوان نے علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ قاہرہ میں وزیراعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پیزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سرحدی علاقوں کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے بارڈر مارکیٹیں فعال کرنا اہم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر مسعود پیزشکیان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دے دی۔ D8 اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی مصر کے صدر عبداللطیف السیسی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے فلسطین کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کی پہلی کوشش میں ناکامی پر اتحادیوں نے موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ حکومت دوسری بار قومی ایئر لائن کی نجکاری میں کامیابی کے لیے پراعتماد ہے، لیکن نجکاری کی پہلی کوشش میں ناکامی پر اتحادیوں نے حکومت پر شدید تنقید کی۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رہنما نوید کنور نے کہا نجکاری میں ناکامی انتظامیہ کی نااہلی ہے، جبکہ مرزا اختیار بیگ کا کہنا تھا نجکاری کی کوشش نان پروفیشنل انداز میں تھی اور عجلت میں کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول نے کہا جتنی بولی دی گئی اتنی تو کراچی اسلام آباد بس سروس کے لائسنس کی بھی نہیں ہوتی۔ اس پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا اب یورپ اور دیگر روٹس بحال ہو گئے ہیں، نجکاری کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اب زیادہ آفرز آنے کی امید ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا قومی ایئر لائن کی نجکاری کی پہلی کوشش میں حکومت نے 85 ارب روپے کی توقع کی تھی مگر اسے صرف 10 ارب روپے کی بولی ملی تھی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کراچی میں منصوبوں کے لیے بلڈنگ مٹیریل لانے کے لیے ڈمپروں کو اجازت ہے۔ شہر میں جاری پروجیکٹس کے لیے بلڈنگ مٹیریل ڈمپر میں ہی آتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پروجیکٹس پر سارا دن کام نہ ہو اور رات میں ہو۔ ڈمپر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ رفتار مقرر کرے۔ وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ کراچی میں ڈمپر سے زیادہ مسئلہ ڈرائیورز کا ہے۔ بدقسمتی سے یہاں لائسنس کا حصول بہت آسان ہے۔ پورے پاکستان میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول سخت کرنا چاہیے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اوگرا نے دسمبر کے مہینے کے لیے درآمدی LNG کی قیمت میں 2.72% کی کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کے لیے LNG کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ سوئی ناردرن کے لیے LNG کی قیمت میں $0.36 فی MMBTU کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد LNG کی نئی قیمت $12.90 MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سوئس سدرن کے لیے LNG کی قیمت میں $0.25 فی MMBTU کی کمی کی گئی ہے۔ اس کے بعد سوئس سدرن کے صارفین کے لیے LNG کی نئی قیمت $12.55 فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ یہ قیمتوں میں کمی کا اطلاع صرف ماہ دسمبر کے لیے ہوگا۔ اوگرا نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے تمام متعلقہ حکام کو آگاہ کیا ہے۔ اس کی کمی کے نتیجے میں صارفین کو LNG کی قیمتوں میں کچھ ریلیف مل سکے گا۔ اسٹاک ایکسچینج میں شیئر فروخت کی رقم اب 2 روز کے بجائے 1 دن میں ملے گی۔ اسٹاک ایکسچینج میں پہلے شیئرز کی رقم 2 دن بعد سیٹلمنٹ کے ذریعے ملتی تھی۔ اب T+2 کا فارمولہ ختم کر دیا گیا ہے اور T+0 کا فارمولہ اپنایا جائے گا۔ نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان شیئرز کی خرید و فروخت کا نیا سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ 23 دسمبر 2024 سے شیئر ٹریڈنگ کے لیے نئے سیٹلمنٹ سسٹم کا نفاذ کیا جائے گا۔ نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے تمام TO ٹریڈز نئے سیٹلمنٹ سسٹم کے ذریعے کام کریں گے۔ شیئر فروخت کرنے والے اکاؤنٹ سے شیئرز خریدنے والے اکاؤنٹ میں 1 روز میں رقم منتقل کی جا سکے گی۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان ریلوے نے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی برسی پر 27 دسمبر کو لاہور سے خصوصی ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ریلوے کے مطابق یہ ٹرین 26 دسمبر کی دوپہر 1 بجے لاہور سے روانہ ہوگی۔
27 دسمبر کی صبح 4:30 بجے شاہنواز بھٹو ریلوے اسٹیشن لاڑکانہ پہنچے گی۔ یہ خصوصی ٹرین 27 دسمبر کی شام 7 بجے لاڑکانہ سے واپس لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ بات کریں گے کچھ موسم کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب ایک بار پھر شدید دھند کی لپیٹ میں آ گیا۔ دھند کی شدت کے باعث مختلف مقامات پر موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق پنجاب میں مختلف مقامات پر شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار تک بند کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق دھند کے باعث بند موٹر وے M3 فیض پور سے جڑا والا اور موٹر وے M11 محمود بوٹی ٹول پلازا سے کالا شاہ کاکو تک ہر قسم کے لیے ٹریفک بند کر دی گئی۔ موٹر ویز پولیس کے ترجمان نے شہریوں اور ڈرائیورز کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور دوران ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ پہاڑوں پر برفباری سے موسم مزید سرد ہو گیا، جبکہ شدید سردی اور برفباری سے پارہ -11 ڈگری تک گر گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں درجہ حرارت -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیا میں کم سے کم درجہ حرارت -11 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اسکردو میں درجہ حرارت -9، زیارت میں -8، کوئٹہ گلگت میں -7، استور اور دالبندین میں -6 تک گر گیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔